السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، میں اسی لیے جو میں نے پہلے میسج کیا تھا، میرا بیٹا آپ کو اچھا، یہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ میری بیٹی ہی ہے، بلکہ آخری یہ جو دو ہیں میری وائف کی جو چھوٹی بہنیں ہیں دو، وہ میں آپ سمجھتا ہوں میری بہنیں ہیں چھوٹی، لیکن جو دو چھوٹی ہیں ان سے دو چھوٹی ہیں ان کو میں اپنی بیٹی ہی سمجھتا ہوں۔ میرے جو بچے ہیں میں کہتا ہوں یہ میرے صالح حسن ہی ہیں۔ تو میں اس کو رسپونڈ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ میں نے اوریجنلی بھی تقدیر کے جو مسئلہ ہے یہ لوگوں کو بڑا کمپلیکیٹڈ لگتا ہے، تو اس میں پھر تفصیل ہوتی ہے اور پھر اس کے لیے پورا حلقہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس کو میں نے پچھلی دفعہ پہلے بھی 7 منٹ کا کیا تھا، تو پھر اس میں سے کافی سوال لوگوں کے ابہام باہر آتے ہیں۔ تو اب سوال اس میں سے جو اس کی طرف میں آتا ہوں کہ اللہ کو تو پہلے ہی پتہ تھا، یا لوح محفوظ میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی، تو پھر یا اس سے ملتی جلتی جو بھی سوال۔ دیکھو چلو میں اس کو ڈفرینٹ ڈائمینشن میں بات کرتا ہوں، شاید آپ لوگ کو میں سمجھا سکوں، لیکن یہ حلقہ میں یہ ڈسکشن کے ساتھ یہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گی ایسے۔ اور اللہ کا ایک علم ہے اور ایک ہے اللہ کی مشیت۔ اللہ کا جو علم ہے، مشیت کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، کہ اللہ کا پلان کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہم سب جنت میں چلے جائیں، اور ایک جہاں پہ ویسٹرن ورلڈ میں ہم لوگ ایک ہوتی ہے ورک پلیس ایکول اپرچونٹی، نہیں تو وہ کہیں گے یہ ریسسٹ ہے، مطلب کہ ہر ایک کے لیے کیا کہتے ہیں ایکول اپرچونٹی کو، برابری کے مواقع دیے جائیں، کہ اگر کوئی میل ہے یا فیمیل ہے تو کوئی ایسی جاب ایسی عمر کی وجہ سے یا میل فیمیل ہونے کی وجہ سے تو یہ نہ ہو کہ زیادہ تر دوسروں کو جابس مل جائیں، تو وہ کیا کہیں گے کہ وہ ایکول اپرچونٹی، کہ سب کے لیے ایکول اپرچونٹی ہے، میرٹ کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا۔ تو خیر میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی 1% ہی کوئی میرٹ پہ آتا ہو، تو باہر کی دنیا میں یہاں پہ لوگوں کو پروف کرنا پڑتا ہے، نہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت، اللہ ایک چیز سمجھ لیں یہ، اور سب سے بڑا یہ سوال اس لیے میں کھول کے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے دلوں میں شاید یہ بھی چیزیں، صحابہ کے جب کچھ آیتیں ایسی نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال پوچھے گئے۔ حضرت علی کی بھی بخاری شریف میں مل جاتی ہے حدیث کہ اگر سب کچھ، مطلب ایسے بہت سے صحابہ یہی جب پوچھتے تھے نا کہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہم مطلب کیا کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے تھے، اچھے کام کرو، اگر تم جنت کے لیے بنائے گئے تو وہ بندہ جنتی والا کام کرے گا، اگر ایک بندے نے الٹے کام کرنے ہیں تو وہ جنت۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، یہ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب معاذ اللہ بات کرتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے کہ اللہ نے کوئی ایسے لوگ بنا دیے کہ وہ جہنمی ہیں، ان کو اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں اور یہ الٹے کام کریں، اور کچھ لوگ اللہ نے جنتی بنا دیے ہیں تو وہ جنتی والے کام کریں گے، اور اگر وہ تھوڑی مسئلے بھی کریں گے تو بعد میں اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ تو یہ تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے، معاذ اللہ، یا عام انسان ایسا کوئی کام کرے تو پھر تو ہم کہیں گے یہ تو ایمانداری والا بات نہیں ہے۔ اللہ کی جو صفت ہے جو قرآن میں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ نے ایکول اپرچونٹی دی ہوئی ہے، اگر کوئی، اور اسی لیے تو انبیاء بھیجے، لوگوں کو معافی بار بار ملتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کتنے مواقع رکھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ اب معافی لے لے گا، اب یہ سیدھا، اور اللہ کو بڑا محبوب ہے وہ انسان جو خطا کرنے کے بعد معافی لے کے واپس لوٹتا ہے۔ تو پھر اللہ اتنا حلیم کیوں ہے، اللہ کیوں اتنا تواب ہے کہ معافی دے رہا ہے؟
اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ سب جنت میں جاؤ، جنتیوں والے کام کرو، اللہ کی یہ مشیت ہے۔ لیکن ایک ہے اللہ کا نالج، جیسے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بچہ بہت ڈھیٹ ہے، اس نے کوئی پاس نہیں ہونا، یا ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک اولمپک ہونی ہے اور اس میں جیسے ارشد ندیم جو تھا، اس نے وہ تیاری کر رہا تھا، تو اس نے وہ ایک وہ اسٹک پھینکنی تھی بہت دور، اور اس کے ساتھ والے جو لوگ تھے وہ حلوہ پوری کھا رہے تھے، ان کو سیم گراؤنڈز ملی تھیں، سیم اپرچونیٹیز ملی تھیں۔ ایک بندہ 5-10 گھنٹے ٹریننگ کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ وہ پورا سال اس نے صرف حلوہ پوری کھا رہی ہے، اس کا پیٹ بھی موٹا ہو گیا، اور وہ کوئی بھی اس کی، کیا اندھے کو بھی پتہ نہیں چل جائے گا کہ ان میں سے اولمپک میں کون آگے جائے گا؟ وہ تو شاید اولمپک تک وہ پیدل چل کے بھی نہ جا سکیں۔ تو اگر ہم انسانوں میں اتنی عقل ہے تو اللہ کیا یہ ساری چیز جو اللہ نے جو پیدا کیے تو اللہ کو نہیں پتہ کہ یہ کیسے ہوں گے؟ تو یہ اللہ کی مشیت نہیں تھی کہ لوگ اپنے لیے جہنم خود ہی لے لیں؟ اگر اللہ نے ایک آرکسٹریٹ کیا ہے یہ سارا نظام کہ ایک انسان، مطلب میں یہ آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آج کی جو گیمز ہوتی ہیں، تو یہ گیمز میں آپ جو بچے کھیلتے ہیں، میں تو گیم بچپن میں بھی نہیں کھیلتا تھا، میں نے تو اسپورٹس کھیلی ہیں، یہ ویڈیو گیمز وغیرہ برائے نام ہی کھیلی ہوں گی، مجھے آتی بھی نہیں ہے، بچپن میں کبھی کھیلی ہوں گی۔ لیکن یہ بچوں کو دیکھتے ہیں جب کھیلتے ہیں تو وہ یہ گولی چلاتا ہے تو یہ دروازہ کھلتا ہے، یا پھر کوئی لیولز ہوتے ہیں، یہ اگر اس نے کیا ایکشن تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا۔ یہ انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے، تو کیا اللہ جس نے اتنی، مطلب خلاق وہ اتنا بڑا ہے کہ اتنا بڑا آسمان اور 7 آسمان، اتنی بڑی گیلیکسیز اور نہ جانے کتنی گیلیکسیز، ان کے انسان اتنا کمپیکٹ کر کے، اتنا کمپلیکیٹڈ اس کا برین، نیورو سائنس اگر آپ پڑھنا شروع ہو جائیں، اور مطلب بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس ذات کے لیے انسان سے بہتر، ہم انسان اگر یہ کہتے ہیں اگر یہ دروازہ کھلے گا اس ویڈیو گیم میں تو اس کا یہ مطلب ہوگا اور اس کا یہ لیول کھل جائے گا، تو اللہ کے لیے تقدیر کیا صرف ایک سیدھا راستہ بنا کے تو ختم؟ اللہ نے ایسی اپرچونیٹیز نہیں رکھی ہوں گی کہ ایک انسان ہے، اگر وہ یہ والا دروازہ کھولے گا ذکر کا، اذکار کا، اور اپنی نعمتوں کو پریزرو کرنے کا، وہ لوگوں کی خدمت کرنے کا، وہ حرام سے بچنے کا، تو اس کی یہ والی ونڈو کھلے گی، پھر اس کو یہ ملے گا، پھر اس کو یہ ملے گا، اور آخر میں جنت مل جائے گی۔ اور اگر یہ اس نے الٹے کام کیے تو پھر اس کو شیطان بہکائے گا، اس سوسائٹی میں لے جائے گا، نہ یہ اپنے اذکار پڑھے گا، نہ اپنی ان نعمتوں کو پریزرو کرے گا۔ تو اللہ کا علم ہونا کسی چیز کا، وہ اس چیز کا معنی نہیں ہے کہ انسان اچھے کام ہی نہ کرے اور ہر چیز اللہ کو بلیم کر دے، ہمارا تو لکھا ہوا ہے تو پھر اب پارٹی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اچھا چلو یہ بھی اگر ہو تو یہ کس کو پتہ ہے کہ اللہ نے یہ چیز لکھ دی ہوئی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کسی ہیومن بینگ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا بننا ہے؟ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف اللہ کو ہی پتہ ہے، حدیثوں میں اگر آپ کو کسی کو مل بھی جاتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے اس آخری انسان کا بھی جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا، تو اللہ نے بتایا تو نہیں ہے نا۔ اللہ تو، اگر ایک چیز مخفی ہے تو پھر ہم لوگ یہی کیوں سمجھ کے بیٹھ گئے کہ کیونکہ میں سست ہوں تو شاید اللہ نے میرا یہی لکھا ہوگا کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، تو پھر میں اور سست ہو جاؤں؟ یہ کیا؟ اگر اس طرح زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ باقی کام بھی مت کریں، آپ اسکول بھی مت جائیں، آپ شادی بھی نہ کریں کیونکہ اس میں بھی مسائل ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پھر میں، آج کل تو لوگ شادی سے بھی گھبرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی اتنی نعمتوں کے دروازے یہاں سے کھلتے ہیں اور پتہ نہیں لوگ کیا، مطلب پھر وہ اسکول بھی نہ جائے، یونیورسٹی بھی نہ جائے، وہ ورزش بھی نہ کرے، اور وہ اکیڈیمکلی بھی فٹ نہ ہو،
کیونکہ جو ہونا ہے سو ہونا ہے. پھر ہر کوئی کس کو نہیں پتا کہ اس کا گاڑی کے نیچے آ جائے گا تو اس کی ایٹ دی اینڈ ہو جائے گا. نہیں، شاید اس کی اتنی لکھی ہوئی تھی. بھائی ایک انسان اپنے آپ کو خود ہلاک کر رہا ہے اور وہ اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہے کہ اس کی اتنی لکھی ہوئی تھی. سبحان اللہ. اور پھر اس کو اگر اتنی لکھی ہوئی تھی تو پھر اس کو سزا کیوں ملے گی؟ اتنا بڑا حرام کام کیوں کیا تھا؟ اور کوئی ہم میں سے یہ عام طور پہ تو کرتا ہی نہیں ہے. آپ ایک دن اسکول کالج یا اپنی جاب پہ مت جائیں نا، تو اگر آپ لوگ کا یہی ہے تو، اور رزق ہے تو اللہ نے دے ہی دینا ہے. 1 مہینہ بھوکے رہو نا. ہم اسباب لیتے ہیں نا اپنی زندگی گزارنے میں، پتہ ہے اسباب لینے پڑیں گے. ہم ایک جگہ پہ نہیں بیٹھتے. سیم چیز جنت کے لیے بھی ہمیں اسباب لینے پڑیں گے. سیم چیز جو میں ایک چیز کو ایمفسائز بار بار کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی نعمتوں کو پرزرو کرنا پڑے گا اپنی جنت کو سکیور کرنے کے لیے اور اس دنیا میں ٹھیک رہنے کے لیے. اور اب میں کیوں بار بار اس کو اتنا میں تھک چکا ہوں ان لوگوں کو بتا کے کہ آیت الکرسی یا 3 کل پڑھنے ہوتے ہیں، بسم اللہ الذی پڑھنی ہوتی ہے صبح شام، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں 5 منٹ کی، یا نماز پڑھنی ہے. تو کتنی مشکل ہے یہ والی دعا جو میں نے آپ کو بار بار سکھاتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. کتنا مشکل ہے کہ ساری آپ کی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ سنبھال لیتا ہے. آپ کو کوئی ایسی آفت نہیں آتی جو اچانک آفت آ گئی، کوئی اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں آ گیا، کوئی اتنی مشکل نہیں پڑ گئی. یہ پڑھ لیا کریں 3 دفعہ نمازوں کے بعد. چلو صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں، اور کبھی تو پڑھ لیں. ہم لوگوں نے، اب میرا جتنا ایکسپوجر ہے، لگے نا مجھے نظریں، وہ یار جس نے نظر لگانی ہے لگاؤ. سورۃ قلم کی آخری 2 آیات جب آپ پڑھو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے خاص لوگ عربیہ میں منگوائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جادو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا جادو ہو چکا تھا؟ ہاں ہوا تھا. اثر ہوا تھا، چونی کا اثر ہوا تھا. وہ بھی اس لیے امت کو بتانے کے لیے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، تو اس کی حفاظت یہ آخری 2 کل کے ساتھ ہو سکتی ہے. سورۃ قلم کی آخری 2 آیات میں یہ اس لیے کہ پورے عربیہ میں وہ جو اسپیشلائز تھے، وہ جو نظر لگانے والے، ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا لیزلقونک بابصارہم. تو پھر اب کہ پھسل جائیں، پھسلا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مطلب لگ گئی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. او یار کیا چل رہا ہے اس دنیا میں؟ کب یہ بھی مطلب ہم لوگ اپنی حفاظت کرتے ہیں کوئی نہیں ہے. میرے اذکار پورے ہیں، جاؤ جس نے نظر لگانی ہے لگاؤ. 1 دفعہ نہیں لگانی، 50 دفعہ لگاؤ. اللہ نہیں ہے اوپر؟ اللہ ہے ہی نہیں ہے؟ ان کی یہ نظریں ہی بس کھا جائیں گی، یہ جادو اور جن ہی کھا جائیں گے. میں بھی کیا وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے چلتا رہا ہوں؟ مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ الٹے کام کرتے ہیں. سیدھی سی بات. اب آخری چیز یہ بتا رہا ہوں، ہم لوگ الٹے کام کرتے ہیں. میں ابھی ایسی ایسی تصویریں میں نے ابھی دیکھی تو میں نے کہا یار یہ کیا. ہمارا بچہ، یہ جو آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میں نے اس بچے کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا. میرا نہیں خیال کہ میں اس کو دیکھا ہوگا. بچپن میں کبھی دیکھا ہوگا، بھول جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو دیکھ کے. اب میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا سوشل میڈیا میں. وہ تو ماشاء اللہ تبارک اللہ ایسے کوئی ہالی ووڈ کا وہ پورا فیشن کا لگ رہا تھا کہ اتنا پیارا بچہ، اور اتنی پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے کہ اتنا باادب انسان. لیکن کیا لوگوں کو سبھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے؟ کیونکہ اس بیچارے کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ نظر والے بھی کوئی چکر ہوتے ہیں. نہیں تو ایسی سی وہ خوبصورت بیچارے کی تصویریں اگر اس کو بتایا جاتا تو اس کا تو قصور نہیں ہے، یہ کمیونٹی کا قصور ہے. ہمارا قصور ہے کہ ہم لوگ کو ہمبل طریقے کے ساتھ ہم لوگ جو بھی ہم لوگوں نے اپنی چیزیں بھی شیئر کرنی ہے، لیکن اگر ہم لوگ اپنے اذکار پورے رکھیں
تو انشاءاللہ اپنی حفاظت ہو جاتی ہے. ہمیں اپنی نعمتوں کی حفاظت بھی نہیں کرنی آتی، پریزرو کرنا بھی نہیں آتا، اس کو بڑھانا بھی نہیں آتا، اور پھر ہم اس کو مطلب اتنا ورنیبل چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر اس کو نقصان ہو سکتا ہے. کتنی دفعہ میں بتا چکا ہوں، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ اگر آپ شکر کرو گے اپنی نعمتوں کا تو اللہ اور بڑھائے گا. یہ جو ابھی میں نے کتنی دعائیں بتائی ہیں، تو جیسے میں آپ کو اپنی زندگی تو کوئی نہیں شیئر کرتا نا، میں آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے میرا بیٹا آپ سب لوگوں کو ہر اب مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا آپ لڑکیوں کے یہ گروپ میں، مجھے بہت میں وہ حفصہ سے میں اوپن بات کر لیتا ہوں، تو اس کو میں کہتا ہوں آپ میرا بیٹا یہ لگا دیا کرو، کیونکہ مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ آپ پھر میری بیٹیاں وہ ناراض ہوں گی کہ شاید میں میل سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فیمیلز کو مطلب ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں نے حدیث نہیں کہی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری زیادہ خواتین کو جہنم میں پایا کیونکہ وہ ناشکری کی وجہ سے، اپنے ہسبینڈ کی ناشکری کی وجہ سے. مطلب اب میں نے تو یہ حدیث نہیں بنائی نا، اتھینٹک حدیث ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا خواتین کو کہ یہ لعن طعن نہ کیا کریں؟ میں نے کتنی دفعہ بولا ہے بچوں کو، مائیں جو ہوتی ہیں ان کی جو یہ لعن طعن تو کر دیتی ہیں. اب یقین کریں میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پھر زندگی میں کہیں پہ پکڑی جاتی ہیں یہ لعن طعن، اور پھر وہ خود بھی پچھتا رہی ہوتی ہیں. مت کریں، مطلب جسٹ اسٹاپ اٹ مین، جسٹ اسٹاپ. اپنے بزرگوں کو بھی یہ بتائیں کہ جسٹ اسٹاپ اٹ. ماں کو تو نہیں، اپنے بچوں کو غصے میں بھی مت ایسا کریں. شیخ سدیس کا میں نے آپ لوگ کو نہیں بتایا وہ ان کی والدہ پھر کیسی تھی مکے کی جو، تو وہ ڈانٹ بھی کیسی کہتی ہے مجھے، وہ کہتی ہے مجھے میری اماں جو ڈانٹتی تھی، جب ان کو بہت غصہ آتا تو کہتے ہیں اللہ تجھے حرم کا شیخ ہی بنائے، حرم کا امام ہی بنائے. یہ ان کی ڈانٹ تھی. بڑے لوگوں کی ڈانٹ بھی بڑی ہے. ہم لوگ جو لعنت کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، بچے ہیں تو تنگ کریں گے. تو اگر شوہر ہیں تو وہ آپ کو کوئی مطلب، کسی کے پاس شوہر ہی نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، تھوڑا گیو اینڈ ٹیک کر کے انسان چلا لیتا ہے. جس نے رہنا جو اکٹھے ہے تو وہ اپنی وہ کر سکتا ہے. تو پھر تقدیر کو بلیم نہ دیں. کچھ انسان نے خود بھی اپنی انپٹ کرنی ہے کہ وہ کیسے. جیسے آپ کو میں ہمیشہ یہ چیز بتاتا ہوں، اپنی پرسنل چیز جو میں کبھی نہیں کسی سے شیئر کرتا ہوں، آپ لوگ کی زندگی آسان کرنے کے لیے یہ بتاتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہو کہ میری جو وائف ہے وہ، میں کتنی آپ لوگ کے ساتھ اس کی ہر وقت تعریف کرتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی وہی سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7، اپنی اکٹھے جو رہنا ہے. لیکن تو پھر آپ اپنے اگر اپنی نعمتیں بڑھانی ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں. یہی دعا میں کتنی دفعہ کرتا ہوں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ مجھے مطلب تنگ نہیں کرتی ہوگی؟ بیوی بھی ہو اور وہ تنگ نہ کرے، وہ اخیرلے درجے کا وہ تنگ کرتی ہے. تو میں اس کو پھر یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ سے میں نے نہیں لڑنا، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، بس میں نے جواب نہیں دینا. میں بڑا، اور ہماری کتنی جو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں مطلب بالکل ہی ننھی منی سی، لیکن تنگ تو ہوتا ہے انسان. میں کہتا ہوں بس میرے سامنے سے ہٹو، میں نے نہیں لڑنا، میں نے نہیں آرگومنٹ کرنی، میں نے نہیں کچھ بھی کرنا. لیکن دن رات مطلب ایسٹ اینڈ ویسٹ ہماری آتے بھی، مطلب میں آؤٹ گوئنگ ہوں، وہ مطلب مجھے، میں نے کس سے بات کر رہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں ابھی 28 29 سال ہو گئے، تو مجھے 20 سال کے بعد یہ سمجھ میں آیا. میں نے یہ ینگ بچوں کو دیکھا باتیں کرتے ہوئے اپنے ورک پلیس پہ کہ بھائی ان کی نہیں، میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، اس کی عادت یہ ہے اور اس کی عادت یہ ہے اور یہ وہ ہے. مجھے تب احساس ہوا میری اور میری وائف کی تو عادتیں ایسٹ اینڈ ویسٹ ہیں. تو ہماری اگر اچھی زندگی چلے گئی تو اٹس آل رائٹ ٹو ہیو دی ڈس ایگریمنٹس، اٹس آل رائٹ ٹو ہیو دی ڈفرنٹ بینگس live together. It's so right. Like, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم
اگر ہم لوگ اپنے گریمان میں جھانک کے دیکھیں، اور میں یہ والی ساری باتیں کرنے کے بعد یہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں حلفیہ بیان دے رہا ہوں کہ وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بیوی دی ہے تو وہ کم از کم اس سے شاید 100 یا 1000 مرتبہ ایک اچھی انسان ہے. تو میں ڈس ایگری پھر بھی ہوتا ہوں، انسان ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ مطلب آرگومنٹ بھی ہوتی ہے، تو میں کتنا اچھا ہوں. جیسے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ والدین ایسے ہیں کہ ان کا تو مقابلہ ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے کسی سے، وہ ایک اللہ کا خاص گفٹ ہے. لیکن اپنے والدین کے بعد مجھے اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمتوں کی جو نعمت ملی ہے وہ میری بیوی ہے. اس کے بعد میں اپنے بچوں کو گنتا ہوں. تو یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو کیسے پرزرو کیسے کرنا ہے، اگر آپ ان کی کوئی خدمت نہیں کریں گے یا اس کو خوش نہیں رکھیں گے یا اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے یا ہر وقت اس کی صرف غلطیاں ہی میں نکالتا پھرتا رہوں گا، اور مطلب اسی طرح شوہر میں اور بیوی میں، اور اگر نظر بد پھر کس طرح لگتی ہے کہ آپ لوگ کو ابھی نہیں سمجھ میں آئی جس چیز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. تو اگر ہر ایک کو تھوڑی سی بھی کوئی ایسی نعمتیں ہیں ان کو کیسے بچانا ہے، نظر بد سے کیسے بچنا ہے، ہر ایک کو ہر چیز نہیں مل، کمپیریزن بند کر دیں. جو آپ کے پاس ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے مطلب الحمدللہ خوش ہو جانا ہے، دیٹس اٹ. تو اگر کسی نے خوش نہیں ہونا نا تو پھر تو اس نے خوش نہیں ہونا. یہ ساری چیزیں اس لیے میں آپ کو یہ دے لک سیگریگیٹڈ بٹ دے آر انٹر لنکڈ. کیسے کہنا چاہیے مجھ کو، یا آپ کو ایسے ہی لگ رہی ہوں گی کہ یہ مختلف باتیں ہیں، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. ہم یہ نہ ہو کہ یہ دنیا ختم کر بیٹھیں اور اللہ کے آگے پیشی ہو جائے، پھر ہم کہیں کہ اللہ تو نے تو جو لکھا تھا تو یہ وہی ہونا تھا، تو پھر اچھا چلو ایسے ہی ترجمہ کر لو. ہم لوگوں نے کوشش کیا کی تھی؟ تقدیر ایسے نہیں ہے جو ہم سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں. تقدیر کچھ اور ہے، اللہ کا علم کچھ اور ہے. ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنا ہے اور ان کی حفاظت کرنی ہے، نماز پڑھ کے صبح شام کے اذکار پڑھنے ہیں، اور پھر ان کے حقوق پورے کرنے ہیں، اور وہ تقوی کے ساتھ ہوں گے، ایمانداری کے ساتھ ہوں گے. اور اللہ دیکھ رہا ہے جب، تو پھر اللہ تعالیٰ